ایک ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اپنی کلینک میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے پاس ایک خاتون آئیں جو 60 سال کی عمر کے آس پاس تھیں. ان کے ساتھ ان کا جوان بیٹا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ بیٹا ان کی بہت زیادہ کیئر کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے. تو وہ بیٹا ان کا ہاتھ کبھی پکڑتا ہے، کبھی ان کے عبایا ٹھیک کرنے لگتا ہے، ان کو کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے. اور جب میں نے ان کی صحت کے بارے میں سوال کیا اور کچھ ٹیسٹ کے بارے میں بات کیا، پھر میں نے اس خاتون کی ذہنی حالت کے بارے میں سوال کیا، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ خاتون کی حرکتیں مناسب نہیں ہیں اور ان کے جواب ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں. تو نوجوان نے کہا کہ یہ عقل کے اعتبار سے ذرا پیچھے ہیں، یعنی ان کا ذہن ذرا خراب ہے. دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ ذرا پاگل پن کا شکار ہے. اور جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے یہ صورتحال ہے. تو خاتون ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، پھر میں نے پوچھا کہ پھر ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں کرتا ہوں. ڈاکٹر نے پوچھا کہ ان کے کپڑے کون صاف کرتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں کرتا ہوں. ڈاکٹر نے پوچھا کہ میں نے پوچھا کہ تم ان کے لیے کوئی خادمہ کیوں نہیں لاتے؟ نوجوان نے کہا کہ اس لیے کہ میری امی ایک بیچاری خاتون ہیں، ذہن ان کا ٹھیک نہیں ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ خادمہ ان کو تکلیف دے، پھر وہ مجھے خبر بھی نہ دے پائیں. خاتون ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے اس آدمی کے کلام نے حیرت میں ڈال دیا، اور اس بات نے کہ وہ اپنے والدہ کے ساتھ کتنا زیادہ حسن سلوک کر رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا الحمدللہ میرے پاس بچے بھی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی تمہاری ماں کا خیال رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی، میری بیوی نے میری والدہ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، وہی تو کھانا پکاتی ہیں، کھانا پیش بھی کرتی ہیں، اور میں نے اپنی بیوی کے لیے خادمہ لا کے رکھا ہے تاکہ وہ میری بیوی کی مدد کرے. لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے والدہ کے ساتھ کھانا کھاؤں تاکہ میں ان پر اطمینان کر سکوں اور ان کی شوگر کی جانچ بھی کر سکوں، دیکھ سکوں. خاتون ڈاکٹر نے کہا میرا تعجب بڑھتا گیا اور میں اپنے آنسو پر قابو نہیں رکھ سکی. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس خاتون کے ناخن بڑے صاف ستھرے سلیقے سے کٹے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ نوجوان سے کہ تم ان کے ناخن کاٹتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ میری والدہ ایک مسکین خاتون ہے؟ اسی وقت ماں نے بات کی اور کہا اپنے بچے سے کہ تم مجھے آلو کب خرید کے دو گے؟ بچے نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیں، ابھی ہم چلتے ہیں دکان پر. مسکین ماں خوشی سے پھولی نہیں سمائی اور خوشی سے کودنے لگی اور کہنے لگی ہاں اب ہوئی نا بات. ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ بچہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں اپنی والدہ کی خوشی سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہوں جتنا میں اپنے چھوٹے بچوں کی خوشی سے خوش ہوتا ہوں. ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں نے یہ دکھاوا کرنے کی کوشش کی کہ میں کچھ فائل میں لکھ رہی ہوں تاکہ جو میری صورت حال تھی اور میرے آنسو وغیرہ تھے وہ نظر نہ آئیں. پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس خاتون کے تمہارے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہے؟ نوجوان نے کہا میں تنہا ان کی اولاد ہوں، اس لیے کہ میرے والد نے میری والدہ کو شادی کے 1 مہینے بعد ہی طلاق دے دیا تھا. ڈاکٹر خاتون نے کہا کہ پھر تمہاری پرورش کس نے کی؟ نوجوان نے کہا میری دادی نے، اللہ ان پر رحم کرے، اور جب میں 10 سال کا تھا تو میری دادی کا بھی انتقال ہو گیا. میں نے کہا اور اس وقت سے تم اپنی والدہ کا دھیان دے رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. خاتون ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میں نے ان کے لیے دوا تو پرسکرپشن لکھ دیا، پرچہ لکھ دیا، ان کو دوا بتا بھی دی. پھر اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو ہم چلتے ہیں سبزی والی دکان پر. تو ماں نے کہا نہیں، ہم تو جائیں گے مکہ. خاتون ڈاکٹر نے ماں سے پوچھا کہ آپ مکہ کیوں نہ جانا چاہتے ہیں؟ ماں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا تاکہ میں ایروپلین پر، جہاز پر سفر کر سکوں. خاتون ڈاکٹر کہتی ہیں کہ میں نے اس نوجوان نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے، یعنی ان پر احکام شرع ضروری نہیں ہو تو ذہنی طور سے معذور ہیں اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ حج عمرہ نہ کریں.
اور اگر تم جاؤ گے تو یہ تمہیں بہت مشغول رکھیں گی اگر تم ان کو لے کے جاؤ گے۔ نوجوان نے کہا کہ خاتون ڈاکٹر، شاید وہ خوشی جو میری والدہ حاصل کریں اگر میں ان کو لے کر جاؤں، وہ میرے رب کے نزدیک اس عمرے سے زیادہ ثواب والا ہو جائے جو میں ان کے بغیر کر لوں گا۔ خاتون ڈاکٹر کہتی ہیں کہ میں اس کے بعد بات نہیں کر سکی، اور جب وہ لوگ کلینک سے نکل گئے میں نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے نرس سے کہا مجھے ذرا آرام کرنے دو۔ خاتون ڈاکٹر کہتی ہیں کہ میں پورے دل سے میں روئی، اور میں نے اپنے دل میں کہا ایک یہ آدمی ہے جبکہ یہ خاتون اس کے لیے پوری طریقے سے ماں کا رول بھی نہیں ادا کیا، اس نے ماں کی ذمہ داری نہیں ادا کی، صرف یہ حاملہ ہوئی اس نے بچہ جنم دیا، نہ اس کی پرورش کی، نہ بعد میں راتوں کو اس کے لیے جاگی، نہ اس کے لیے مریض ہوئی، نہ اس کو پڑھایا، نہ اس نوجوان کی تکلیف سے اس کو تکلیف محسوس ہوئی، نہ بچے کی وجہ سے وہ کبھی روئی، نہ بچے کی وجہ سے اس کی نیند کبھی ختم ہوئی۔ یہ سب کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود بھی یہ وہ نوجوان اس کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کر رہا ہے، ایسا حسن سلوک کر رہا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو یاد کیا اور میں نے اپنے حال کا کمپیریزن اور موازنہ کیا اس نوجوان کی حالت سے۔ میں نے اپنے بچوں کے بارے میں غور کیا اور میں نے اپنے دل میں سوال کیا کہ کیا میں اس نوجوان کے حسن سلوک کا چوتھائی حصہ بھی اپنے بچوں سے پا سکوں گی؟ میں نے اپنے آنسوں کو پوچھ لیا، اپنی کلینک کو بند کیا، جبکہ اس واقعے کی وجہ سے میرا دل بھرا ہوا تھا۔